بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر آیا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں کامیابی کے بعد اور رمضان کے روزے قبول کرنے کے بعد، رمضان میں ہمارے گناہ معاف کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن تک ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ پہنچا دیں۔ عید الفطر یہ عبادت ہے۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسلام میں ایک وہ دن ہے جس کو باقاعدہ طور پر سیلیبریٹ کرنے کا اور منانے کا کہا گیا، یہاں تک کہ اس دن روزہ رکھنا ممنوع قرار دے دیا گیا۔ تو یہ دن ہمیں کیسے منانا چاہیے اور اس دن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس دن کے آداب یا عید کی سنتیں یا عید میں کیے جانے والے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آئیے ان پر کچھ نظر دوڑاتے ہیں کہ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تکبیرات ہیں، اور تکبیرات جیسے ہی رمضان کا سورج غروب ہو اس کے بعد تکبیرات پڑھنا صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند طلوع ہوتا تو آپ رضی اللہ عنہم اجمعین تکبیرات پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے، اور تکبیرات کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال کیا جا سکتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا کوئی بھی تکبیرات کے الفاظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تکبیرات تب تک آپ جاری رکھتے جب تک کہ امام خطبہ عید دینے کے لیے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب نکل نہ آتے۔ جب امام عید کی نماز کے لیے ممبر کی طرف، جب امام عید کی نماز کے لیے تشریف لے آتے تو تب یہ تکبیرات ختم ہو جاتی۔ دوسرے نمبر پر عید کے دن غسل کرنا اور اچھا لباس، جو سب سے بہترین لباس ہو، اگر نیا ہے تو سب سے بہترین ہے، ورنہ کوئی بھی لباس جو کہ سب سے زیادہ پسند اور سب سے اچھا ہو ہماری نظر میں، اسے زیب تن کرنا، اور ظاہر ہے خوشبو وغیرہ لگانا اور پورا اہتمام کرنا، یہ عمومی احادیث سے ثابت ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن بھی یہ سب کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دلایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اس دن کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور وہ کھجوریں ہوا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، لا یغدو یوم الفطر الا یأکل تمرات، کہ آپ کبھی بھی عید الفطر کے دن صبح نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھجوریں آپ تناول فرماتے۔ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا، اور کھجوریں وطر تعداد میں یعنی اوڈ عدد میں آپ کھایا کرتے تھے، 1 3 5 7 9 وغیرہ، اس عدد میں، طاق عدد میں آپ کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے، اور سنت یہ ہے نماز عید کے سلسلے میں کہ وہ کھلے میدان میں پڑھی جائے، لیکن اگر کھلے میدان میں جگہ نہ ہو تو پھر مسجد میں بھی عید کروانے میں، عید کی نماز پڑھنے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ پہنچتے تو سب سے پہلا کام یہ کرتے کہ آپ نماز پڑھاتے، اس کے بعد پھر خطبہ آپ شروع کرتے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتب میں یہی موجود ہے۔ اول شیء کان یبدأ بہ یوم الفطر والاضحیٰ الصلاۃ، صحیح بخاری میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر دونوں میں عیدگاہ جا کر جس چیز سے ابتدا کرتے وہ نماز تھی، یعنی نماز پہلے پڑھایا کرتے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہی چلتا رہا، یہی سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے خلفائے راشدین کی، یہاں تک کہ مدینہ میں گورنر آئے مروان، وہ پہلا شخص تھا جس نے عید کا خطبہ پہلے کیا اور نماز کو بعد میں کر دیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ ہے، تو اس دن کسی نے اس کے کپڑے کو کھینچا کہ یہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب اس نے خطبہ کو پہلے کیا، نماز کو بعد میں کیا، تو نماز ہی پہلے پڑھی جائے گی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ عید کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی، اس سے پہلے کوئی اذان، کوئی اقامت نہیں ہے، اور اس کا طریقہ کار بالکل عام 2 رکعت جیسا ہے، سوائے تکبیرات زائد کے۔ تکبیرات زائد یا تکبیرات زوائد کا مطلب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زائد پڑھا کرتے تھے، اور ان تکبیرات کے درمیان میں کچھ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ان سے پہلے کچھ پڑھنا بھی ثابت نہیں، اور ان کے بعد آپ سورۃ الفاتحہ شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہی تکبیرات دعائے استفتاح کی جگہ لے سکتی ہیں، اور پھر دوسری رکعت کو اسی طرح سے پڑھا کرتے جیسے عام رکعت پڑھی جاتی، سوائے اس کے کہ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہو جاتے
تو کھڑے ہونے کے بعد 5 تکبیرات زائد کہا کرتے تھے اور باقی پوری نماز آپ کی عام نمازوں کی طرح ہوتی۔ ان 2 رکعت میں آپ تلاوت کیا کرتے تھے؟ 2 طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت ثابت ہے۔ کچھ مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز میں سورہ الاعلیٰ پہلی رکعت میں اور سورۃ الغاشیہ دوسری رکعت میں تلاوت فرمائی، اور کچھ مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورۃ القمر کی تلاوت کی۔ تو دونوں طرح سے یہ کیا جا سکتا ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے آئمہ کو کہ وہ اس سنت کو زندہ کریں اور یہی جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھیں۔ عید کے بعد جب آپ واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، جس کو آج بیشتر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ یہ کہ اذا کان یوم العید خالف الطریق، رواہ البخاری، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ جس راستے سے چل کر جاتے واپسی کسی دوسرے راستے سے کیا کرتے تھے، یعنی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے جانے کا فرق رکھتے تھے۔ یہ ایک سنت ہے، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ عید کی سنتوں میں سے ایک بہت بڑی سنت یہ ہے کہ جس کی مخالفت کی جاتی ہے، عمل نہیں مخالفت کی جاتی ہے، اور وہ یہ خواتین کا عید کی نماز کے لیے نکلنا، خواتین کا عید کی نماز کے لیے نکلنا یہ بہت ضروری ہے۔ خواتین کا عید کی نماز کے لیے نکلنا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی جو تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس تاکید کی وجہ سے اہل علم نے یہ کہا کہ عید کی نماز فرض عین معلوم ہوتی ہے۔ اس میں کچھ اہل علم کا اختلاف ہے، کچھ نے کہا کہ یہ مستحب ہے، کچھ نے کہا سنت ہے، کسی نے کہا فرض کفایہ ہے، کچھ نے کہا یہ فرض عین ہے، اور وہ اس کی دلیل یہ لیتے ہیں کہ اگر یہ فرض عین نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے بارے میں اتنا تاکیدی حکم نہ بیان کرتے ہیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض والعواتق وذوات الخدور، کہ ہم عید کے دن خواتین کو عیدگاہ کے لیے نکالیں، یہاں تک کہ وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنا ہوتی ان کو بھی نکلنے کا حکم دیا جاتا، اور وہ نابالغ جو بچیاں ہوتی ان کو بھی نکالا جاتا، اور اسی طرح سے وہ جو جوان بچیاں ہوتی ان کو بھی، یعنی تمام قسم کی خواتین کو نکالا جاتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ کیا کریں، وہ فیعتزلن الصلاۃ، اور وہ نماز کی جگہ سے کچھ الگ رہیں اور مسلمانوں کی جو خیر اور دعوت ہے اس میں وہ شریک ہو جائیں۔ تو اس تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین نکلیں، تو خواتین کو لازم شرکت کرنی چاہیے نماز میں، اور ان کو روکنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، ان کو قطعاً روکنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ عید کے دن خواتین کو یہ چاہیے کہ وہ تمام امور اس سے بچ جائیں جو کہ شریعت کی مخالفت میں ہیں، جیسے زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے جانا، بغیر عبائے وغیرہ کے نکلنا، اسی طرح سے خوشبو وغیرہ لگا کر نکلنا، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان کو اپنے حجاب اور اپنی حیا کا خیال کرتے ہوئے اور اسلامی تعلیمات کا خیال کرتے ہوئے عید کی نماز میں شرکت کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد اگر کسی جگہ پر کوئی مہم روانہ کرنا ہوتی، کوئی لشکر بھیجنے ہوتے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی رویہ خوشی کے مواقع پر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعریف زیادہ بیان کرتے اور استغفار زیادہ کرتے۔ تو اس طرح سے عید کا دن ہمیں گزارنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ اس عید کے دن ہمیں فقراء و محتاجین ان کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے عزیز و اقارب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خوشی کا دن ہے، خوشی کے ساتھ منانا چاہیے، اور یاد رکھیے کہ فرائض میں قطعاً غفلت نہ کی جائے۔ اگر ہم ان سنتوں کو پورا کر لیں اور ان تمام طریقوں کو پورا کر لیں، نماز عید بھی ادا کر لی گئی، لیکن اگر ہم نے باقی فرائض ادا نہ کیے یا پھر باقی دن ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزارا تو بڑی خسارے کی بات ہے اور بڑی ناشکری کی بات ہے۔ اس سے اللہ کے لیے بچ جائیے۔ اللہ نے خوشی دی تو اللہ کی رضا کے مطابق اس خوشی کو گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کو اسی طرح سے کرنے کی توفیق دیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔ شوقي قد مزجت به رجائي على خوف فمن خوفي مذاقي